مشتری میں سواریوں کا انتظام کیا، ہم نے انسان کو پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اس انسان کو اپنی بہت سی خلقت پر، مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ یعنی اللہ نے انسان کی فضیلت کو بیان کر دیا کہ ہم نے اس انسان کو جتنی بھی ہماری مخلوق ہے سب پر ہم نے اس کو فضیلت بخشی ہے، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور اس کے بعد دیکھیں پہلے اللہ نے انسان کی منزلت کی معرفت کرائی، یعنی انسان کی فضیلت کیا ہے، انسان کا مرتبہ کیا ہے، آدمی کا وقار و عزت کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور ہم قیامت میں ہر گروہ انسانی کو، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یعنی اللہ نے پہلے انسان کا تذکرہ کیا، پھر امام کا تذکرہ کیا، گویا کہ تذکرہ انسان کو معرفت سینہ امام بنایا۔ یعنی پہلے انسان کا ذکر کیا کہ دیکھو کتنا باعزت ہے یہ انسان، کہ جس کے لیے ہم نے سواریوں کا انتظام کیا، پاکیزہ رزق کا انتظام کیا، اور اپنی مخلوقات پہ ہم نے اس کو فضیلت دی۔ تو جب انسان کی اتنی عزت ہے، اتنی فضیلت ہے، تو امام کی کتنی فضیلت ہوگی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ جب ہدایت پانے والے کی اتنی فضیلت ہے تو ہدایت دینے والے کی کتنی فضیلت ہوگی؟ جب راستہ دیکھنے والے کی اتنی فضیلت ہے تو راستہ دکھانے والے کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی اور عزت ہوگی۔ تو اللہ نے اس انسان کے لیے کتنی چیزوں کا انتظام کیا، اور جتنی بھی انسان کی ضرورت کی چیزیں تھی اللہ نے ساری انسان سے پہلے حل کر دی۔ بھائی پانی انسان سے پہلے خلق کیا، انسان کی ضرورت ہے، ہوا انسان سے پہلے خلق کر دی، انسان کی ضرورت ہے، زمین انسان کی ضرورت ہے لہذا انسان سے پہلے خلق کی، آسمان انسان کی ضرورت ہے لہذا انسان سے پہلے کی۔ میں مختصر کروں کہ جو چیز بھی انسان کی ضرورت ہے اللہ نے اسے انسان سے پہلے خلق کیا، اور ایک قانون بتایا کہ دیکھو پہلے ضرورت کو خلق کیا، بعد میں ضرورت مند کو خلق کیا۔ یعنی پانی انسان کی ضرورت ہے، انسان ضرورت مند ہے، رزق انسان کی ضرورت ہے، انسان ضرورت مند ہے، ہوا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کی ضرورت ہے۔ تو پتہ چلا پہلے ضرورت کو خلق کیا، پھر ضرورت مند کو خلق کیا۔ اب نہ پوچھنا اچھا جو سب سے پہلے خلق ہو وہ بھی تو ضرورت ہے نا۔ تو حدیث قصہ میں کیا فرمایا؟ اگر ان پانچ کو نہ بناتا تو نہ زمین بنتی، نہ آسمان ہوگا، نہ چاند ہوگا، نہ ستارے ہوتے۔ اس کا مطلب آل محمد سب ہیں سبب خلقت، اگر وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور اسی لیے نبی نے کیا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ تو انا و علی من نور واحد، اور میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ تو اس کا مطلب سب سے پہلے آل محمد کی خلقت ہے۔ اگر آل محمد کی خلقت نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ دریا، یہ کشتیاں کچھ بھی نہ ہوتی۔ اچھا پھر اللہ نے انسان کو کیسے خلق کیا؟ چار چیزوں سے، بھئی مٹی، آگ، پانی، ہوا، ان چار چیزوں سے انسان بنا ہے۔ عناصر اربع انہیں کہتے ہیں، عناصر اربع، آگ، ہوا، پانی، مٹی، ان چار چیزوں سے اللہ نے انسان کو بنایا۔ اور جب ان چار چیزوں سے بنایا تو اپنی قدرت بھی دکھائی کہ دیکھو ہم کتنے بڑے قادر ہیں۔ اور بنانے کے بعد ایسا نہیں کیا کہ اللہ نے ان چار چیزوں کو ختم کر دیا، یعنی یہ چاروں چیزیں آگ، ہوا، پانی، مٹی نایاب نہیں ہیں بلکہ دستیاب ہیں، ہر
ہر جگہ ہوا موجود ہے، ہر جگہ پانی موجود ہے، آگ موجود ہے، یعنی اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ بھی دکھایا. بھئی 4 چیزوں سے بنایا، اور یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں. اب کتنے ہی بڑے فنکار کو لے آئیے، کتنا ہی بڑا تصویر بنانے والا ہو، آپ اسے آگ لا کے دیجئے، پانی لا کے دیجئے، ہوا لا کے دیجئے، اور اس سے کہیے کہ ایک انسان بنا دو. اب وہ بنانے لگے تو انسان تو نہیں بنے گا بلکہ بت بنے گا. تو سمجھ میں آیا؟ بھئی جب وہ اپنے جیسا انسان نہیں بنا سکتے تو امام جیسا کہاں سے بنا لو گے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. جب تم اپنے جیسا نہیں بنا سکتے تو امام جیسا کہاں سے بنا لو گے؟ اچھا، اب جو ان 4 چیزوں سے بنا وہ کیا کہلائے گا؟ انسان تو نہیں کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ بت. وہ کہلائے گا بت. اسی لیے میرے مولا نے دعائے صنم قریش میں کہا کہ خدا کی لعنت ہو ان 2 بتوں پر. پتا چلا جو ایمان کے مقابلے پہ آ جائے وہ انسان نہیں ہوا کرتا بلکہ بت ہوا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. ایک صلوات پڑھتے ہو آپ کو آگے تشریف لے بارے دیگر بولے نواز صلوات دیکھا آپ نے کہ اگر ہم انسان کے مقابلے انسان بنائیں تو انسان نہیں بن سکتا بلکہ بت بنے گا. تو جب ہم انسان ہو کر اپنے جیسا انسان نہیں بنا سکتے تو امام جیسا کیسے بنا لیں گے؟ بھئی وہ تو نوری مخلوق ہے، وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے، ہم کیسے بنا لیں گے؟ تو عزیزو امام کا ہونا بھی ضروری ہے، پہچاننا. اور اس کے لیے رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، معروف حدیث ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو وہ مسلمان نہیں مرتا بلکہ کافر مرتا ہے. تو ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ اپنے امام کو پہچانے. اچھا ہم چیلنج کرتے ہیں، بھائی کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ میرا امام زندہ ہے؟ میں اپنے امام کو پہچانتا ہوں. دیکھیں امام دوسروں فرقے کے بھی ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہیں، مگر کسی سے پوچھ کے دیکھیے کہ کیا تمہارا امام زندہ ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا، کوئی جواب نہیں آئے گا. امام سب نے بنائے، لیکن کیا بات ہے کہ جب بھی امامیہ کہا جاتا ہے ہمیں ہی کہا جاتا ہے. امام دوسرے فرقوں کے بھی ہیں نا، لیکن کسی فرقے کو امامیہ نہیں کہا جاتا. جب بھی کہا جاتا ہے فرقہ شیعہ اثنا عشری کو کہا جاتا ہے امامیہ. بھئی سبب کیا ہے؟ عزیزو سبب یہی ہے کہ جیسے امام ہمارے ہیں کسی کے ایسے امام نہیں ہیں، یا جیسا ہم نے اماموں کو مانا کسی نے ایسا اماموں کو نہیں مانا. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. دیکھیں ذرا معلوم کر کے کسی سے، بھائی رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ کافر کی موت مرے گا، وہ مسلمان کی موت نہیں مرے گا. اب پوچھ کے دیکھیے آپ کسی سے تمہارا امام کیا ہے؟ بھائی اسی حدیث کو پڑھ کر علامہ اقبال کا بھتیجا مسلمان شیعہ ہو گیا تھا. کیسے؟ انہوں نے، ان کے والد نے ان کے لیے ایک معلم کا انتظام کیا. معلم صاحب انہیں پڑھاتے تھے. جب پڑھتے پڑھتے ایک دن رسول اسلام کی یہ حدیث سامنے آئی کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو اس کی موت کفر کی موت ہوگی. تو اب جیسے یہ حدیث سامنے آئی تو انہوں نے سوال کر لیا معلم صاحب سے کہ آپ یہ بتائیے کہ رسول نے تو یہ فرمایا کہ اگر اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا تو کفر کی موت مریں گے. اب بتائیے ہمارے زمانے کا امام کہاں ہے؟ بتائیے. میں معلم صاحب خاموش ہو گئے، کہا کہ جواب دیجئے.
جواب دیجئے. کہا کہ مجھے نہیں معلوم. بس اس کے دماغ میں فوراً آ گیا. شیعہ عالم کے پاس پہنچ گیا کہ اس حدیث کا مصداق کون ہے, اس حدیث کا مصداق کون ہے. کہا کہ تم نے نہیں پہچانا. بس سارے فرقوں میں دیکھ لو, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا امام ہے. ہم آج بھی بتا رہے ہیں ہمارا امام آج بھی پردے میں ہے, جس کی ہم اطاعت کرتے ہیں, جس ہم امام مانتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد یعنی اگر کسی کو حق ہے یہ کہنے کا کہ ہم نے اپنے امام کو پہچانا تو وہ آپ لوگ ہیں. آپ ہی تو کہہ سکتے ہیں ہمارا امام زندہ ہے, اسی لیے ہم اپنے امام کے وجود کے قائل ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ پیدا ہوگا اور آئے گا, پیدا ہو چکا ظہور کرے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر ہم بھی یہی مان لیں کہ پیدا ہوگا تو ہماری موت کفر کی موت ہوگی کہ جب ہے نہیں تو پہچانے کہاں سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام موجود ہے, امام موجود ہے. تو عزیزو جیسے یہ امام ہے ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. پوری کائنات میں دیکھ لیجئے. اور نعوذ باللہ جناب ابو طالب جو محسن اسلام ہیں ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. وہ جس کے 12 بیٹے امام ہو اس کے امام پہ کیا بات کی جائے. اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا, اے ابو طالب تیرا اسلام پر احسان ہے, اے ابو طالب تیرا اسلام پر احسان ہے, اور تجھ کو کافر کہنے والا خود ہی بے ایمان ہے. تجھ کو کافر کہنے والا خود ہی بے ایمان ہے, اور کفر کا دھبا تیرے دامن میں آ سکتا نہیں. کفر کا دھبا تیرے دامن میں آ سکتا نہیں. تیرے گھر تو ایک درجن بولتا قرآن ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو امام کا پہچاننا ضروری ہے. یعنی اگر زندگی میں نہ پہچانا تو کفر کی موت مرو گے, اور جب آخرت کی منزل آئے گی تو اللہ نے کیا کہا, یوم نحشر کل اناس بایمانہم. ہم کسی کو ایسے نہیں بلائیں گے بلکہ امام کے ساتھ بلائیں گے. تو عزیزو یہی سوچ کے دامن کو پکڑنا, بھئی اللہ نے کسی خلیفہ کے دامن کو پکڑنے کے لیے کہا بلکہ امام کے دامن کے ساتھ بلایا. اگر خلیفہ کے ساتھ چلے گئے تو کوئی شناخت نہیں ہوگی, کوئی پہچان نہیں ہوگی. اس لیے کہ بھائی جنت کا راستہ وہ بھی تو بتا سکتا ہے کہ جنت کا راستہ جانتا ہو. مثال کے طور پر مجھے یہاں آنا تھا, میں نے یہاں آ کر